اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آمین۔ آج کا ہمارا موضوع ہے آواز کا پردہ۔ اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی مختلف قرآن اکیڈمیز میں بیٹھنے کا، قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرنے کا، پھر مدارس کی طرف بھی گئے تو مجھے بہت حیرت ہوئی کہ ماشاءاللہ اتنا وسیع علم مسلمان خواتین پڑھتی ہیں، حاصل کرتی ہیں اپنے 6 سال کا عالمہ کے کورس میں، یا باقی جگہ جہاں پہ قرآن اکیڈمیز ہیں وہاں پر بھی تقریباً 3 سال کا کورس ہے، کہیں پہ 4 سال کا ہے، اور جو کتاب نصاب پڑھایا جاتا ہے سبحان اللہ۔ اور گو کہ خواتین کے لیے ذرا مختصر ہے، مرد جو پڑھتے ہیں جیسے ہدایہ کتاب ہے اس میں سے سلیکٹڈ نصاب خواتین کو پڑھایا جاتا ہے، مردوں کو تفصیل سے پڑھایا جاتا ہے، کیونکہ ظاہر انہوں نے مفتی بننا ہے، آگے فتویٰ دینا ہے، اور اس طرح سے آگے عوام الناس نے ان سے رجوع کرنا ہے اپنے مسائل کے حل کے لیے۔ تو خواتین کو بھی جو صرف نحو گرامر پڑھائی جاتی ہے اور اس کے ساتھ تعلیم دی جاتی ہے قرآن حدیث کے ساتھ فقہ کی، تو وہ بھی بے حد ضروری ہے۔ بنیادی علم جو ہے نا خواتین کو حاصل کرنا چاہیے، اتنا جتنا روزمرہ کی زندگی میں جو مسائل ہیں وہ سمجھ آ جائیں۔ تو آواز کا پردے کے حساب سے اس لیے بات کر رہی ہوں کہ بہت زیادہ اس کو مدارس میں دیکھا گیا کہ اتنا علم حاصل کرنے کے بعد خواتین پر یہ لاگو کر دیا جاتا ہے کہ آواز کا پردہ ہے، تو وہ علم دب جاتا ہے۔ اس لیے فکر ہوئی کہ دیکھیں 8 مارچ پہ خواتین جب باہر آ رہی ہیں اور وہ اپنے حقوق کی بات کر رہی ہیں، اپنی مرضیوں کی بات ہو رہی ہے، تو بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے اللہ کی مرضی کو مد نظر پہلے رکھنا ہے، بعد میں خواتین کی مرضی ہیں۔ اور اللہ نے اتنا مکمل کمپلیٹ کوڈ آف لائف آف اسلام کے اندر یہ چیز پوری تفصیل سے بتا دی گئی ہے۔ خواتین کے لیے تو اتنی سہولت ہے، مردوں نے کمانا ہے اور خواتین نے اپنے گھر چلانا، اور گھر چلانے کے لیے پوری کی پوری ہوم مینجمنٹ ہے، جو پڑھی لکھی ان پڑھ خواتین اپنے اپنے طریقے سے گھروں کو چلا رہی ہوتی ہیں اور احسن طریقے سے چلا رہی ہوتی ہیں۔ تو آواز کے پردے کی کا نعرہ جو لگایا گیا اس میں کمی محسوس یہ ہوئی کہ اتنی خواتین مدارس پہ میں نے دیکھا ہے کہ 6 8 علم حاصل کر رہی ہیں، تو پھر وہ کہاں چلی جاتی ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیکھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد احادیث پہ اتنا، فقہ پہ اتنا کام کیا، حافظ قرآن تھی، پردے کے پیچھے صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طور طریقے کے بارے میں بتاتی تھیں۔ تو اگر آواز کا پردہ ہوتا تو آج ہمارے پاس بھی یہ علم اس طرح سے نہ پہنچتا۔ اب دیکھیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سب سے زیادہ جو احادیث کو روایت کیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو پھر یہ ہمارے تک تو علم ہی نہ پہنچتا۔ تو آج کے دور کے حساب سے اس بات کو سمجھنا زیادہ آسان ہے کہ ٹھیک ہے اگر عورتیں پردہ کر رہی ہیں یا شرعی پردہ کر رہی ہیں، ان کی فوٹو نہیں آ رہی ہے، برقعے میں ہیں، تو ایٹ لیسٹ ایک خالی تصویر کے پیچھے سے آواز تو آ سکتی ہے نا، تاکہ مقصد کیا ہے، نیت کا صاف ہونے کے بعد یہ ہے کہ اس امت کی عورتوں کی اصلاح کی جائے۔ وہ عورتیں جنہوں نے علم حاصل کر لیا کم از کم اپنی آواز سے آگے تک تو علم کو پہنچائیں، بہت ضروری ہے۔ ورنہ پھر خواتین کو یہ نہیں سمجھ آئے گا کہ اللہ نے جو شریعت میں ہمیں ہمارے حقوق ہیں وہ کیا ہیں، اور جب نہیں دین کو پڑھیں گے سمجھیں گے تو پھر سڑکوں پر آ کے تو اپنی مرضیوں کی بات کریں گے، ہے نا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دین اسلام سے ناواقف ہیں یہ عورتیں، اور یہ نہیں ہے کہ نان مسلم کنٹریز میں خواتین اپنی مرضیوں کی چاہتوں کی بات کر رہی ہیں، اسلامک کنٹریز کے اندر بھی عورتیں سڑکوں پہ نکل کے مرضیوں کی بات کر رہی ہیں، جو کہ لمحہ فکری ہے۔ تو اس لیے جو مرد حضرات جن کی بہو بیٹیاں بیویاں مدارس میں اعلیٰ قسم کا علم حاصل کر رہی ہیں، قرآن کا لفظی ترجمہ با محاورہ ترجمہ
ख़ास तौर से तजवीद, इसके बाद उसको हिफ्ज़ करना, हदीस को बयान करना फ़िक़्ह का काम है, उसके मसाइल हैं, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, तमाम ये फ़ील्ड्स ऐसी अलग अलग हैं कि हर एक में ख़वातीन को इल्म हासिल करने की ज़रूरत है। बुनियादी तौर पर वज़ू के मसाइल हैं, गुस्ल के हैं, तो अगर आवाज़ का सब पर्दा कर लेंगे तो मर्द हज़रात तो हर घर में नहीं पहुँच रहे। अब जो ऑनलाइन की फैसिलिटी है स्पेशली कोविड के बाद, तो उसके अंदर बहुत ज़रूरी है कि दीन का इल्म ऑनलाइन तो कम से कम हासिल करें ना। तो ऑनलाइन ख़वातीन पढ़ा रही हैं, इल्म को इतना हासिल करें कि हमारी जो शरई तौर पे अल्लाह ने हुक्म दिया ना कि इस्लाम में औरत ने ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, वो तो पता चले ना, वरना फिर आवाज़ के पर्दे की वजह से ये चीज़ें दब जाएंगी और फिर औरतें कुछ और देख रही होंगी, वो ड्रामे देख रही होंगी, टिकटॉक है, कितनी चीज़ें हैं, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, वेस्टेज ऑफ टाइम है। और जब ज़ाहिर है वक्त का ज़िया होगा तो इंसान का ज़वाल है। तो अल्लाह ताला हमें सही माने में दीन की समझ लेने की और उसको फैलाने की, उस पर अमल की अल्लाह ताला मुसलमान औरतों को तौफीक दे। और इसमें हमारी नीयत बिल्कुल साफ़ सुथरी होनी चाहिए, ना कि इसमें ये हो कि हमारी आवाज़ से दूसरों को दूसरों का के लिए गलत बयानी हो जाए या नीयत का फतूर पड़ जाए। ये नहीं, अल्लाह से दुआ मांग के सदका दे के और हक बात के लिए ज़रूर बोलना चाहिए। अपने हलके में ही बेशक बात कर लें, लेकिन कोशिश करें ख़वातीन जिन्होंने इल्म हासिल किया है वो दूसरी ख़वातीन तक अपनी इस्लाम की बात को ज़रूर पहुँचाएँ। अल्लाह ताला हमें सही समझ अता फ़रमाए, सुनने के बाद अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल-मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मुमिनीन वल मुमिनात। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।